بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 125 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تنبیہ کے تیسرے حصے کو، جو ہم نے تنبیہ میں بحث کا آغاز کیا تھا مخصص لبی کے نام سے۔ کلی طور پر ہم نے 3 طرح کے نظریات بیان کیے تھے۔ پہلا ہم نے شیخ انصاری کا بیان کیا، جو کہ اطلاق کے قائل ہے کہ شبہ مزاقیہ میں مخصص لبی ہونے کی صورت میں عام سے تمسک کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ دوسرا نظریہ ہم نے صاحب کفایہ کا پیش فرمایا اور کہا کہ صاحب کفایہ تفصیل کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر حکم عقل ضروری ہو تو اس صورت میں عام سے تمسک نہیں کر سکتے، اگر حکم عقل نظری ہو تو اس صورت میں عام سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی تمام دلیلیں بیان کی۔ آخر میں کہا کہ ہم صرف فرد مشکوک کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے بارے میں ہم ایک قدم آگے بلکہ کبرا کلی کو ضم کرنے کی صورت میں ایک قطعی اور یقینی نتیجہ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہوگی جناب صاحب کفایہ کی۔ اور آخر میں ہمیں بات بیان کی تھی کہ ہمارے سامنے ایک تیسرا نظریہ تھا، جو کہ مرحوم مظفر کے استاد محترم جناب مرزا نائینی قدس سرہ کا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ میں شیخ انصاری کے اس اطلاع کو قبول کرتا ہوں، نہ ہی صاحب کفایہ کی تفصیل کو قبول کرتا ہوں، میرے سامنے ایک تیسرا نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرزا نائینی کی تفصیل کو بیان کرنے سے قبل ہم پہلے 2 مقدمے بیان کریں گے، جس سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ ان کی جو اس تفصیل کے اندر اصطلاحات ہیں ان کی مراد کیا ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مولا کی جانب سے صادر شدہ جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے موضوعیت رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی حکم ایسا نہیں کہ جو موضوعیت نہ رکھتا ہو۔ ہر حکم جو ہے وہ اپنی خاص موضوعیت کے ساتھ مربوط ہے۔ اسی طرح ہر حکم جو ہے وہ ایک ملاک یا ایک فلسفہ رکھتا ہے، یعنی کہ ہر حکم کے پس پس جو ہے ایک دلیل موجود ہوتی ہے، ایک فلسفہ موجود ہوتا ہے کہ جس کے تحت وہ حکم ہمارے لیے حجت قرار پاتا ہے۔ پس ہر موضوع حکم کا تمام قیود کے ساتھ احراز کرنا مکلف کی ذمہ داری، یعنی مکلف کے سر پہ ہے، مکلف کی ذمہ داری، اس کے کاندھے پہ یہ بوجھ ہے کہ وہ جب بھی کسی حکم کو انجام دے تو کیا کرے، اس کی تمام قیود کا احراز کرے تاکہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائے۔ یہ پہلا مقدمہ۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مخصص لفظی اور مخصص لبی میں ایک جہت اشتراک پائی جاتی ہے۔ جیسے اشتراک کیا ہے؟ یعنی دونوں کے دونوں مولا کی مراد جدی سے کاشف ہوتے ہیں، یعنی چاہے مخصص لبی ہو چاہے مخصص لفظی ہو، دونوں کیا کرتے ہیں؟ مراد جدی کو بیان کرتے ہیں۔ اور مخصص لفظی میں فرق نہیں ہے، چاہے مخصص لبی عقلی ضروری ہو یا عقل نظری ہو یا اجماع ہو، ساری کے سارے صورتیں کیا ہیں؟ مولا کی مراد جدی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ 2 مقدمے مد نظر رکھیں، انشاءاللہ پھر آگے ہم ان کی دلیل کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں خلاصتہ مرزا نائینی کی دلیل کا خلاصہ کیا ہے؟ ان المخصص اللبی سواء کان عقلیا ضروریا۔ فرماتے ہیں کہ مخصص لبی اگر کیا ہو؟ عقلی ضروری ہو۔ فرماتے ہیں یصح ان یتکل علیہ المتکلم فی مقام تخاطب۔ عقلی ضروری سے مراد کیا ہے کہ یعنی مقام تخاطب میں متکلم اس پر کیا کر سکتا ہو؟ اعتماد کر سکتا ہو، اس پر انحصار کر سکتا ہو، عقلی ضروری ہو۔ او لم یکن کذالک، یا وہ عقلی ضروری نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ بان کان عقلی یا نظریہ او اجماع، یا وہ عقل نظری ہو یا پھر اجماع وغیرہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ 2 صورتیں، یعنی عقل نظری اجماع ایک طرف ہو جائے گا اور عقل ضروری ایک طرف ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس میں فرق ہے، چاہے وہ عقلی ضروری ہو یا وہ عقلی نظری یا اجماع ہو، سواء سب میں برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَالْمُخَصِّصِ اللَّفْظِ، مخصص لبی جو ہے وہ تمام کی تمام صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مخصص لفظی کی طرح ہوتا ہے۔ کاشف عن تقیید المراد الواقعی فی العام، وہ عام کی مراد واقعی کو مقید کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کاشف ہوتا ہے۔ یعنی آسان میں بیان کریں تو گویا مرزا نائینی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مخصص لبی آتا ہے کلی طور پر وہ 3 صورتوں کا حامل ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کہ ہمیں قط ہو، ہمیں یقین ہو کس بات کا؟ کہ یہ جو مخصص لبی ہے یہ کاشف از تقیید موضوع ہے، یعنی یہ کیا کر رہا ہے؟ موضوع کی قید کر رہا ہے، ہمیں اس بات کا یقین اور قط حاصل ہو۔ یعنی موضوع الحکم اب مطلق اور عام نہیں ہے بلکہ موضوع الحکم کیا ہے؟ مقید ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے، اس صورت میں جو مخصص لبی کا حکم مخصص متصل جیسا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس قید کا مطلب کیا ہوگا؟ اس قید کا مطلب ہوگا کہ کلام کا اصلا اطلاق میں ظہور نہیں ہوگا بلکہ اسی قید میں ہی ظہور ہوگا۔ جب قید میں ظہور ہوگا فرماتے اس صورت میں پھر ہم عام سے تمسک بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم نے مخصص متصل میں بیان کیا تھا، اس میں فرق نہیں ہے مخصص لبی عقلی ضروری ہو، عقل نظری ہو یا اجماع ہو۔ فرماتے ہیں کہ تمام صورتیں ہمارے لیے کیا ہو جائیں گی؟ برابر ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهُ كَالْمُخَصِّصِ اللَّفْظِ، مخصص لفظی کیا مراد ہے؟ یعنی مخصص متصل ان کی مراد ہے۔ فرماتے ہیں یہ مخصص لفظی کی طرح ہے کہ کاشف عن تقیید المراد الواقعی فی العام، کہ یہ عام میں مراد واقعی کو مقید کرنے سے کاشف ہے، کہ جو مولا کی جو مراد
جدی ہے وہ کیا ہے؟ مقید ہے، مطلق نہیں ہے۔ جب مطلق اور عام نہیں ہے تو آپ اصل عموم سے تمسک بھی نہیں کر سکتے۔ من بیانیہ من عدم کون موضوع الحکم الواقعی باقیاً علی اطلاق، یعنی جو حکم واقعی کا موضوع ہے وہ اپنے اطلاق پر باقی نہیں بلکہ کیا ہو چکا ہے؟ مقید ہو چکا ہے، اس میں تقیید آ چکی ہے۔ الذی یظہر فیہ العام، فرماتے ہیں کہ جس میں عام کا ظہور پایا جاتا ہے وہ اب اپنے اطلاق پر باقی نہیں ہے۔ جب اطلاق پر باقی نہیں ہے فلا مجال للتمسک بالعام فی الفرد المشکوک بلا فرق بین اللبی واللفظی، فرماتے پاس ہم فرد مشکوک کے بارے میں عام سے تمسک نہیں کر سکتے، اس میں فرق نہیں ہے چاہے مخصص لبی ہو یا مخصص لفظی ہو، دونوں صورتوں میں ہم عام سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کلام کے اندر قید آ چکی ہے، جب قید آ چکی ہے تو فرماتے اطلاق اپنے حال پر باقی نہیں، عام اپنی عمومیت پر باقی نہیں ہے، لہٰذا ہم وہاں پہ اصالت العموم جاری نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے یہاں پہ؟ فرماتے ہیں لأن المانع من التمسک بالعام مشترک بینہما، ہما کی مل جائے گی دلیل لفظی اور دلیل لبی کی جانب۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ جو چیز مانع بن رہی ہے اصالت العموم کے جاری ہونے سے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا انکشاف و تقیید موضوع الحکم واقعا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، ہم نے مخصص لفظی میں کہا تھا کہ یہاں پہ ہم اصل میں جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں جاری نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جہاں پہ ہمیں علم اجمالی موجود ہے تخصیص کے آنے کا۔ فرماتے ہیں یہاں پر یہ صورتحال ہے جس طرح ہم نے مخصص لفظی میں کہا تھا، مخصص لبی میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ ہمیں انکشاف ہو چکا کس بات کا کہ جو موضوع الحکم ہے اس کی واقعاً مولانا کیا لگائی ہے؟ قید لگائی ہے۔ مولانا بات ہے قید کی جہت ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن قید کے آنے کا ہمیں علم ہے۔ فرماتے جب مقید ہونے کا علم ہے تو اس کا مطلب جب مقید ہے وہاں پہ پھر اطلاق یا عموم ثابت نہیں ہوگی۔ ولا یفرق فی هذه الجهہ، فرماتے اس جہت میں فرق نہیں ہے بین ان یکون الکاشف لفظیہ اور لبیہ، فرماتے ہیں جو کاشف ہے تقیید موضوع سے اس میں فرق نہیں، کاشف لفظی ہو یعنی وہ مخصص لفظی ہو یا مخصص لبی آ کر عام کی عمومیت کو ختم کر رہا ہے، جو مطلق اطلاق کو ختم کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاہے کاشف اور مخصص لفظی ہو یا مخصص لبی ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ فرق نہیں پایا جائے گا، دونوں کیا کر دیں گے؟ عام کی تخصیص کر دیں گے۔ جب عام کی تخصیص ہو جائے گی فرماتے اس صورت میں پھر اصالت العموم جاری نہیں کر سکتے۔ یہ ہوگی جناب پہلی صورت۔ تھوڑا سا پیچھے ہم نے کہا تھا مخصص لبی ہمارے پاس آتا ہے تین طرح کا۔ پہلی صورت ہمارے پاس کیا آگئی؟ ہمیں قط ہو، ہمیں یقین ہو، ہمیں علم ہو اس بات کا کہ جو ہمارے پاس حکم آ رہا ہے موضوع الحکم وہ کیا ہے؟ مقید ہے، مطلق نہیں ہے۔ جب مطلق نہیں ہے تو وہاں پر پھر ہم عموم سے تمسک بھی نہیں کر سکتے۔ واستثناء سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ دوسری صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں واستثناء، مرزا نائینی نے استثناء فرمایا اور جدا کر دیا، نکال دیا ہے من ذالکا، جو پہلی والی صورت بیان کی اس صورت سے نکال دیا، جو حکم پہلی والی صورت کا وہ حکم اب جو بیان کرے صورت اس کا نہیں۔ پہلی صورت میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اصل عموم سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن فرماتے ہیں کہ مرزا نائینی نے استثناء فرمایا کس صورت کا؟ ما اذا کان المخصص اللبی لم یستکشف منہ تقیید موضوع الحکم واقعا، فرماتے ہیں اس صورت میں جب مخصص اللبی سے ہمیں موضوع الحکم کی تقیید کشف نہ ہو رہی ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مخصص اللبی موضوع الحکم کی قید کو بیان نہ کر رہا ہو بلکہ کیا کر رہا ہو؟ بلکہ اس سے الگ چیز کو بیان کر رہا ہو۔ بیان سے اس کی ذات کر رہا ہے، بیان کان العقل انما ادرکا ما ہوا ملاک حکم شارع واقعہ او کامل اجماع علی کونہ ملاکا لحکم شارع۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وہ صرف ملاک اور مصلحت کو بیان کر رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے کہ یہاں پہ تقیید کو اور قید کو بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ ملاک اور معیار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاک ہوگا تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کا موضوع الحکم ہوگا، اگر یہ معیار نہیں ہوگا تو موضوع الحکم جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہوگا۔ فرماتے اب یہاں پر اس صورت میں کہ جہاں پہ صرف ملاک کو بیان کر رہا ہو، موضوع کی قید نہ لگا رہا ہو، اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا یہ فرد مشکوک عام میں شامل ہے شامل نہیں ہے، فرماتے اس مورد میں ہم اصالت العموم سے تمسک کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ابھی تو کہا کہ یہ والی صورت جو ہے وہ گزشتہ صورت سے مستثنا تھی، انشاءاللہ اس کے آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بِأَنْ كَانَ الْعَقْلُ إِنَّمَا أَدْرَكَ، فرماتے ہیں کہ عقل اس بات کا ادراک کر لے کہ ما ہوا ملاک حکم شارع واقعا، کہ حکم شارع کا جو ملاک اور معیار ہے وہ کیا ہے؟ عقل بس اس بات کو سمجھانا چاہ رہی ہے اور مولا کی مراد بھی یہی ہے، یا عقل اس بات کو در کر لے او کامل اجماع علی کونہ، یا اجماع اس بات پر قائم ہو جائے کہ یہ والا جو ہمارے سامنے حکم آ رہا ہے یہ
ملاکن حکم شارع، یہ حکم شارع کا ملاک بن رہا ہے، اس کی مصلحت اور اس کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے، نہ یہ کہ موضوع حکم کی قید کو بیان کر رہا ہے۔ یہ آگے ہمارے سامنے دوسری صورت آگے مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کما اذا ادرک العقل او کامل اجماع علی ان ملاک اللہ ان بنی فلان ہوا کفرہم، فرماتے ہیں عقل اس بات کا درک کر لے یا اجماع اس بات پر قائم ہو جائے، کس بات پر؟ کہ ان ملاک اللہ ان بنی فلاں خاندان پر معصوم اللہ، فرماتے ہیں گزشتہ ہم نے مثال پیش کی کہ فلاں خاندان پر لعنت بیان کی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ ہوا کفرہم، ان کا کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دلیل خارجی سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس خاندان میں جو مومن ہے ان پر لعنت نہیں کی جائے گی، یعنی ایمان کیا ہے؟ اس کا مخصص بن جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان جو مخصص بنا ہے یہ گویا کہ ہمیں ملاک دے دے گا اس بات کا کہ ان پر جو لعنت کی جا رہی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں عقل اس بات کا ادراک کر لے یا اجماع اس بات، یعنی آسان بات میں ہمارے پاس مخصص لبی آدر کیا بیان کرے کہ یہاں پہ جو ملاک ہے ان پر لعنت کرنے کا وہ ان کا کفر ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ تقیید موضوع الحکم، فرماتے ہیں یہ حکم کی تقیید کا اس کو مقید کرنے کا موجب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمِلَاكَ لَا يَصْلَحُ لِلتَّقیید، اس لیے کہ یہاں پہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ ملاک اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ حکم کو مقید قرار دے دیں، بلکہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ بل من العموم، فرماتے ہیں یہ جو یہاں پہ عموم آیا ہے لعنت کرنے کا، یستکشف وجود الملاک فی جمیعہم، فرماتے ہیں یہ اس بات سے کاشف ہوگا کہ تمام کے تمام افراد میں یہ ملاک پایا جاتا ہے، چونکہ یہ ملاک پایا جاتا ہے اس لیے سارے کے سارے افراد پر لعنت کرنے کا حکم آیا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے فرماتے ہیں فَإِذَا شُكَّ فِي وُجُودِ الْمِلَاكِ فِي فَرْدٍ، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا فرد آ جائے کہ جس کے اندر ہمیں شک پڑ جائے کہ آیا یہ اور کفر والا ملاک اس میں پایا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر لعنت کرے، یا کفر والا ملاک اس میں نہیں پایا جاتا بلکہ وہ مومن ہے تاکہ ہم اس پر لعنت نہ کرے، فرماتے ہیں اگر کسی فرد میں اس ملاک کے موجود ہونے کے بارے میں شک ہو یکون عموم الحکم کاشفا عن وجودہ فیہ، فرماتے ہیں یہاں پہ عمومی حکم اس بات سے کاشف ہوگا کہ وہ ملاک اس میں پایا جاتا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو نتیجہ یہ نکلا یہ حکم کو مقید نہیں کرے گا بلکہ صرف اور صرف ملاک کو بیان کرے گا۔ نتیجہ جب ملاک کو بیان کرے کسی قسم کی قید نہیں ہے تو عام بھی مقید نہیں ہوگا، عام اپنے حال پر باقی رہے گا۔ شک کی صورت میں آپ اصالت العموم سے تمسک کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہوگی جناب بات مکمل۔ آگے بیان کریں کہ اگر ہمیں یہاں پہ معلوم ہو جائے، یعنی یہ جو ہم نے گزشتہ مثال دی کہ سارے خاندان پر لعنت کی ہے اور اس کی علت کیا ہے، اس کا ملاک کیا بیان کیا کہ وہ کافر ہے، اس بنا پر ان پر لعنت کی گئی ہے۔ فرماتے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کسی بھی طرح کوئی دلیل خارجی آ جائے آپ کے لیے بیان کر دے کیا کہ کسی فرد کے اندر یہ ملاک نہیں پایا جاتا، اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو عموم سے خارج قرار دے دیں گے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ عموم اصل میں شامل ہی نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہاں پہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ابتدا سے ہی اس آپ کے عموم میں شامل نہیں تھا، یعنی ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ فرد اس کے اندر یہ ملاک پایا نہیں جاتا، کوئی ایسا فرد آ جاتا ہے جس کے بعد ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ کفر والا ملاک نہیں پایا جاتا، لہٰذا اس پر لعنت بھی نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ابتدا سے ہی اس لعنت والے موضوع میں شامل ہی نہیں تھا۔ یہاں تک بات ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے، اعتراض کر کے کیا کہتا ہے کہ اگر یہ فرد عموم سے خارج تھا تو پھر مولانا تخصیص کیوں نہیں لگائی؟ آپ ایک دلیل خارجی سے اپنے ذہن میں صغرا اور کبرا ملا کر کیا کریں؟ ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ابتدا عموم سے ہی خارج تھا تو مولا کو چاہیے تھا کہ مولا تخصیص لگاتا، مولا مقام بیان میں تھا، آخر اس نے سکوت کیوں اختیار کیا؟ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا آسان سا جواب ہے کہ اگر مولا حکیم سکوت اختیار کر لے تو یہ مصلحت ہوگی، لیکن عام انسان سکوت اختیار کرے تو یہ غفلت کی نشانی ہوگی۔ مولا حکیم سکوت اختیار کرے تو یقیناً کسی مصلحت کی وجہ سے اس نے خاموشی اختیار کی، لیکن عام انسان خاموشی اختیار کرے تو یہ اس کی غفلت کی نشانی ہوگی۔ اسی بات کو بیان کرنے کہتے ہیں نعم لو علما بعدم وجود الملاک فی فرد یکون الفرد نفسہ خارجا، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کسی فلاں فرد کے اندر یہ کفر والا ملاک نہیں پایا جاتا، فرماتے ہیں یکون الفرد نفسہ خارجا، یہ والا جو فرد ہوگا یہ کیا ہوگا؟ خارج شمار ہوگا۔ کما لو اخرجہ المولا بالنص علیہ، فرماتے ہیں جس طرح کہ مولا کیا کر دے نص کے ذریعے کسی اور دلیل کے ذریعے کسی دوسرے مقام میں مثال کے طور پہ کیا کر دے صدارت فرماتے اس بات کی کہ میرے نزدیک یہ والا فرض جو ہے وہ اس لعنت میں شامل نہیں ہے، فرماتے پاس یہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو مولانا نص بیان فرمائے، یہ تصریح بیان فرمائے کہ یہ اس فرد یہ والا جو فرد ہے وہ ملاک کفر سے خارج ہے، فرماتے یہاں پہ یہ صرف ملاک کو بیان کرے گا، لا انہ یکون کالمقید للموضوع العام، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مولا نے چونکہ بیان کر دیا لہٰذا موضوع عام کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا اور اس کی تخصیص لگا کر اس فرد کو خارج قرار دیا، فرماتے یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا،
بلکہ ہم یہاں پہ کہ یہ فرد اولاً اس میں شامل ہی نہیں تھا، لہٰذا جب شامل نہیں تھا تو اس بنا پر مولا نے اس دوسری دلیل کے ذریعے کیا کرتے اس کو خارج قرار دے دیا۔ اب یہاں پہ اما سے کیا کریں، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ خارج تھا تو مولا تخصیص لگا دیتا، تخصیص کیوں نہیں لگائی، ثبوت کیوں اختیار فرمایا؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثُبُوتُ الْمَوْلَىٰ عَنْ بَيَانِهِ، مولا نے جو اس کو بیان کرنے سے ثبوت فرمایا ہے، فَهُوَ إِمَّا لِمَصْلِحَةٍ أَوْ لِغَفْلَةٍ، یا وہ مصلحت کی وجہ سے اگر مولا حکیم ہو، أَوْ لِغَفْلَةٍ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوَالِ الْعَادِينَ، اگر حکم دینے والا عام انسانوں میں سے ہو تو وہ اس کی غفلت کی نشانی قرار پا جائے گا۔ اب آگے ہمارے پاس تیسری صورت، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس مخصص لبی تین طرح کا ہے۔ پہلی صورت میں بیان کی جہاں پہ ہمیں قطع ہو یقین اس بات کا کہ جو ہمارے پاس مخصص آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ موصول حکم کی قید بن رہا ہے، اس میں ہم نے کہا کہ ہم مساوات الامور سے تمسک نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت ہم نے بیان کی جو مخصص لبی ایسا ہو کہ جہاں پہ ہمیں قطع ہو یقین اس بات کا کہ وہ ملا کے حکم کو بیان کر رہا ہے، اس صورت میں ہم نے کیا ہے کہ اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس صورت میں ہم اصالت العموم سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس تیسری صورت، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ کاشف از تقیید ہے یا ملا کے حکم کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے اس میں پھر ہمارے پاس دو صورتیں آ جائیں گی، وہی صاحب کی فائل نے دو صورتیں بیان کی تو وہ یہاں پر آ جائیں گی۔ اگر تو حکم عقلی ضروری ہوا تو اس صورت میں اصل عموم سے تمسک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اصلا ظہوری نہیں ہوگا، لیکن اگر حکم عقل نظری ہو یا پھر اجماع ہو تو اس صورت میں عام سے تمسک کیا جا سکتا ہے، وہی تفصیل صاحب کفایہ نے بیان فرمائی۔ نعم لو تردد الامر، اگر امر متردد ہو جائے، بین ان یکون المخصص کاشفا عن الملاک، کہ آیا جو مخصص ہے وہ معیار اور ملاک سے کاشف ہے، او مقیدا لعنوان العام، یا وہ عنوان عام کیا کر رہا ہے، قید لگا رہا ہے، فإن التفصیل الذی ذکرہ صاحب الکفایہ یکون وجیہا۔ فرماتے اس تیسری صورت میں کہ جہاں پہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ مخصص کاشف از تقیید ہے یا ملاک حکم ہے، تو جو صاحب کفایہ نے تفصیل بیان کی تھی فرماتے وہ یہاں پر بہتر شمار ہوگی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، مخصص لبی کی تین صورتیں اور ہر صورت کا حکم جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اگر قطع ہو کہ مخصص موضوع حکم کے لیے تقیید بن رہا ہے، کاشف از تقیید ہو، اس صورت میں ہم عام سے تمسک نہیں کر سکتے، اب اس میں فرق نہیں، خواہ مخصص لفظی ہو یا لبی ہو، دونوں صورتوں میں اس کا حکم مخصص سے متصل والا ہوگا، یعنی عام سے ہم تمسک نہیں کر سکتے، گویا کہ یہاں پہ اصلا عام کا ظہور ہی نہیں ہوگا۔ دوسری صورت ہمارے سامنے کیا تھی کہ اگر مخصص لبی ایسا کہ ہمیں اس کے بارے میں کہا تو کہ جو مخصص ہے وہ موضوع کی قید نہیں بننا بلکہ اس کے ملاک اور اس کے فلسفہ اور اس کی مصلحت کو بیان کرنا، فرماتے اس صورت میں ہم کیا ہے عام سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ جو ہمارے سامنے مخصص آ رہا ہے یا حکم کے لیے قید بن رہا ہے یا اس کا ملاک بیان کر رہا ہے، فرماتے ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، اگر تو مخصص حکم عقلی ضروری ہوا تو اصل عموم سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن اگر مخصص عقلی نظری یا اجماع ہوا تو اس صورت میں ہم اصل عموم سے تمسک کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔